السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج سنڈے تھا اور میرا ایپیسوڈ دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پھر میں نے سوچا چلو دے ہی دیتے ہیں، اگر لکھ لی ہے تو پھر میں نے لکھ ہی لی، اور پھر لکھ لی تو پھر اب میں سوچ رہی ہوں ریکارڈنگ بھی کروں۔ سوری لیٹ ہو گئی روز کی طرح۔ لیٹ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں۔ میرا نا ایک چیلنج ہے آج کل کہ میں 7 بجے سے پہلے ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی، تو آج اور کل سارا دن حالہ میرے ساتھ رہی تو ان کی وجہ سے میں نہیں کر سکی، لیکن اب میں ویلی ہو گئی ہوں، میں نانوں کے بھی گھر گئی، لمبا چکر تھا، تو آج ابھی میں فارغ ہوں تو سوچا کہ ریکارڈنگ کر لوں، تو لیٹس اسٹارٹ ریکارڈنگ۔ اوکے جی، آج سے بیچ میں ماضی بھی سٹارٹ ہو جائے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ پیچھے کیا ہوا ہے۔ تو یار یہ ماضی پاسٹ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، حال ماضی کرنے کے بجائے میں آپ کو فل آن سٹوری سناؤں گی جیسے کہ میں نے لکھی ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ جنونیت قسط نمبر 36، تحریر عریج شاہ۔ ہار کتنی دردناک ہوتی ہے، آج یہ بات ساغر کاظمی کو پتہ چلی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے گھوڑے کی ریس سے ہار کر وہ بری طرح سے بھرا ہوا تھا، اپنے دل پر پتھر رکھ کر، اپنا غصہ دبا کر۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ مظہر شاہ کے سر پر جیت کی پگڑی رکھ کر آیا تھا، غصے سے اس کا برا حال تھا۔ بابا جان سخت خفا تھے، وہ کیسے ہار آیا تھا؟ آج سے پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ کون سی غلطی کی تھی اس نے؟ کہاں کچھ غلط ہوا تھا؟ آج سے پہلے تو اس سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں تھی، تو آج ایسا کیسے ہو گیا؟ وہ اپنی ہار قبول کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ خود پر ہنستے ہزاروں چہرے بار بار اسے اپنی نظروں کے سامنے محسوس ہو رہے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں ہار سکتا۔ کیا اس ہار کو مجھے اگلے مقابلے تک قبول کرنا پڑے گا؟ نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں کس طرح لوگوں کی ہنستی نظروں کا سامنا کروں گا؟ کیسے ہار گیا میں؟ مجھے ہارنا نہیں تھا۔ بابا کی عزت، خاندان کا وقار سب مٹی میں ملا دیا میں نے۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ وہ اپنا سر پکڑے اس ہار کو قبول کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس کا سامنا وہ تھوڑی دیر پہلے کر کے آیا تھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا اس بات کو۔ آج ایک ہفتے کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ بابا سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، دل کر رہا تھا کہیں بھاگ جائے۔ ناشتے کی میز پر سب لوگ موجود تھے، وہ نظریں جھکائے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ بابا جان مجھے معاف کر دیجئے، میں ہار گیا، پتہ نہیں کیسے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، پھر بھی میں کیسے ہار گیا؟ اس کا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے نکلا کیسے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ 8 سال سے میں نے کبھی کسی کو خود سے آگے نہیں جانے دیا، اور اس بار تمہارے غرور نے تمہیں ہرا دیا۔ ساغر کاظمی، تمہارا یہ غرور کہ تم 8 سال سے نہیں ہارے، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، اس غرور نے تمہیں ہرا دیا۔ تمہارا دشمن مظہر شاہ نہیں، تم خود ہو۔ تمہارا غرور تمہیں لے ڈوبا اور تم نے ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دیا۔ ہمیں شرم آتی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ وہ غصے سے اٹھ کر اندر چلے گئے تھے، جبکہ ساغر شاہ اپنے آپ کو ایک بار پھر سے شرمندگیوں کے تہ گہرائیوں میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کی 8 سال کی جیت پر ایک ہار غالب آ چکی تھی۔ اس کی ذات پر بابا جان کا فخر ختم ہو چکا تھا۔ اس کی طرح شاید وہ بھی اس ہار کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ آج دادا جان کو ڈسچارج ہو جانا تھا۔ وہ رات سے انہی کے پاس تھا اور ساری فارمیلٹیز پوری کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ انہیں لے کر گھر کے لیے نکلنے والے تھے۔ اس وقت دن کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بابا جان کو پریشانی لاحق ہو رہی تھی۔ سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور دیشم کو بھی دلہن بنا دیا گیا تھا۔ وہ جتنی جلدی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اتنا ہی لیٹ ہو رہا تھا۔ وہ سارے پیپرز تیار کروا کے لایا تو دادا جان بھی اس کا سہارا لیتے ہوئے
کمرے سے باہر نکلے تھے۔ دماغ میں ہزار طرح کی سوچیں تھیں۔ اگر وہ اپنے پوتے کی شادی کو لے کر خوش تھے تو بھی بار بار ان کی سوچ احمر کاظمی کی طرف جا رہی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ کیسے ہو سکتا تھا ایسا؟ کیا احمر ہی تھا وہ؟ وہی چال، وہی ڈال، وہی بات کرنے کا انداز، وہی چہرہ، وہی مسکراہٹ۔ تو کیا سچ میں 17 سال پہلے ان سے غلطی ہوئی تھی؟ کیا خداش کے علاوہ ان کا ایک اور پوتا بھی تھا؟ کیا ان کے خاندان کا ایک اور وارث بھی تھا؟ وہ ان کے سامنے کھڑا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی وہ نفرت، وہ آہ بھر کر رہ گئے۔ دادا جان کی گھر پر واپسی کیا ہوئی؟ جیسے خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ سب مسکرا رہے تھے، سب نے انہیں ویلکم کیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر سے کسی بڑے کا سایہ اٹھنے والا ہے، لیکن اب سب کے چہروں پر اطمینان تھا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے ویرانی ہی ویرانی تھی، اب پھر سے رونق لگ گئی تھی۔ ہر طرف مستی مذاق کا سماں تھا۔ اب تو خداش کو تنگ کرنے میں بھی دیدم اور سامیہ کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ وہ دونوں دروازے پر ہی اسے خوب لوٹ چکی تھی، جبکہ حرم اپنے بھائی کو لوٹتے دیکھ منہ بسوڑتی رہی۔ ابھی تک خداش اپنی تیاری کر رہا تھا جب حرم اس کے کمرے میں آ گئی۔ بھاری فراق میں خود کو وہ تھکا تھکا محسوس کر رہی تھی، اور اوپر سے بیوٹیشین نے تیار ہی ایسا کر دیا تھا جیسے دلہن وہی ہو۔ حد ہے، یہ کیا بنا دیا ہے اس ظالم عورت نے میری معصوم بہن کو؟ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ تھام کر دیکھنے لگا تھا۔ ویرو، آپ بنا کمال کرتے ہیں، تیار کیا ہے مجھے، کتنی پیاری لگ رہی ہوں میں۔ اس نے پوری طرح گھوم کر اسے اپنی تیاری دکھائی تھی۔ اتنی بھی پیاری نہیں لگ رہی، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو اس کا منہ کھل گیا۔ میں نہیں بولتی آپ سے۔ وہ روٹھ کر بیٹھنے لگی تو خداش نے مسکراتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اچھا بابا، I'm sorry، تم تو بالکل شہزادی لگ رہی ہو، اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے۔ اب وہ دل سے بولا تھا جس پر وہ خوش ہو گئی تھی۔ ہاں، یاد آیا، آپ نے مجھے پانی کے پیسے دینے ہیں، یہ رسم ہوتی ہے، وہ ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولی تو خداش نے کنفیوز ہو کر اسے دیکھا۔ پہلے سالی کے نام پر سامیہ اور دیدم اسے اچھا خاصا لوٹ چکی تھی، اب شاید بہنوں کی باری آ گئی تھی۔ ایسی تو کوئی رسم نہیں ہوتی۔ اس نے جیب سے پیسے نکالتے ہوئے اسے گھورا تھا۔ ہوتی ہے، آپ پہلی بار دلہا بنے ہو نا، اسی لیے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ وہ پیسے لیتے ہوئے چہک کر بولی تھی۔ تمہارے ٹیچر آئے ہیں؟ اسے اچانک یاد آ گیا تو وہ پوچھنے لگا۔ آج تو نہیں دیکھے، مہندی والے دن دیکھے تھے، اس نے فوراً بتایا۔ مجھے تو نہیں ملے۔ خیر، اس دن ٹینشن ہی اتنی زیادہ تھی۔ چلو، آج اگر آئے تو ملاقات ضرور ہو جائے گی۔ وہ بات ختم کر چکا تھا جبکہ حرم بھی مزید تھوڑی دیر اس کے پاس رک کر باہر چلی گئی تھی۔ نہیں، آپ دلہن کے پاس اس طرح نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو پہلے نیک دینا پڑے گا۔ سامیہ اور دیدم اس کے دائیں بائیں بیٹھی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے بیچ میں گھونگھٹ لیے بیٹھی تھی۔ بارات تھوڑی دیر پہلے پورے گاؤں کا چکر کاٹ کر حویلی آئی تھی، اور انہیں دروازے پر روک کر دودھ اور پتہ نہیں کیا کیا کھلا پلا کر پیسے لوٹے گئے تھے، اور اب یہ اپنی بہن کے پاس بیٹھنے کے لیے اور اب اپنی دلہن کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی اس سے پیسوں کی مانگ کی جا رہی تھی۔ یہ تو کھلے عام لوٹ مار ہے۔ میں ایسی کسی رسم کو نہیں مانتا۔ پہلے یہ تم لوگ مجھے بہت لوٹ چکی ہو، اب جو دیا ہے وہ آدھا آدھا کر لو۔ وہ ان کا فیصلہ کرتے ہوئے انہیں اٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا، لیکن یہ خوبصورت موقع وہ اپنے ہاتھ سے جانے کیسے دے سکتی تھی؟ ایسے کیسے؟ ہم نہیں مانتے،
اس طرح چیٹنگ ہوتی ہے، ایسے نہیں ہم کرنے دیتے، اور ویسے بھی یہ تو رسم ہے نا، یہ تو آپ کو ادا کرنی پڑے گی، اور آپ نے کون سا روز روز شادی کرنی ہے، ایک ہی تو موقع ملا ہے۔ سامیہ نے مسکین سی شکل بنا لی تھی۔ اور نہیں تو کیا، یہ تو ہمارے خاندان کی واحد شادی ہے، آپ ہمارے خاندان کے واحد چشم و چراغ ہو۔ دیدم نے دانتوں کی نمائش کی۔ ان کے ناٹک دیکھ خداش اش اش کر اٹھا تھا۔ میں کوئی چشم و چراغ نہیں سمجھی، اور آئندہ مجھے ان فضول ناموں سے مت بلانا۔ خداش کو خطاب پسند نہ آیا۔ ہاں نا، اور رسمیں بھی بند کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی تو پیسے لینے ہیں، آگے بھی تو رسمیں ادا ہونی ہیں، سب کچھ سالیوں کا تو نہیں ہوتا، بہنوں کا بھی کچھ ہوتا ہے۔ خداش جو اپنی بہن کو خود کے لیے لڑتے دیکھ رہا تھا، اصل مقصد جان کر اسے گھور کر رہ گیا۔ یہ پکڑو اور بنا چون چرا کے رکھ لو، اب کم یا زیادہ والا ڈرامہ مت کرنا۔ وہ کچھ نوٹ نکال کر دیتے ہوئے بولا تو دونوں نے ایک پل لگایا تھا تھامنے میں، ویسے بھی وہ اسے کافی لوٹ چکی تھی، اب مزید لوٹنے کا ان کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس کے بالکل ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ دیشم نے تھوڑا سا پیچھے ہونا چاہا لیکن نہیں ہو سکی، کیونکہ اس کے بالکل ساتھ ہی حرم بیٹھ گئی تھی۔ آپو، میں دیکھوں کیسے کہ آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں، حرم اس کے کان میں گنگنائی تھی۔ دیدم اور سومیہ نے مل کر اسے کمرے سے یہ کہہ کر نکال دیا تھا کہ وہ دلہے کی بہن ہے، اور وہ دونوں دلہن کی بہنیں ہیں، اور دلہے کی بہن اس کے کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ کتنا چھوٹا سا منہ نکل آیا تھا حرم کا ان کی فضول سی بات سن کر، لیکن وہ بنا کچھ بھی کہے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے بعد حرم ابھی ہی اس سے ملی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب گھونگھٹ اٹھا دیا جائے گا تب تم دیکھ لینا، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، جبکہ بالکل ساتھ بیٹھا شخص بھی غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں کسی کے بھی سامنے گھونگھٹ اٹھانے کی، کمرے میں جا کر سکون سے اٹھائیں گے۔ حرم جان، تم سامیہ اور دیدم کے فون سے دیکھ لو، اس نے تصویریں تو لی ہی ہوں گی نا؟ خداش نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ شاید اسے خود دیکھنے کی جلدی نہیں تھی۔ وہ دونوں مجھے نہیں دکھائیں گی، انہوں نے مجھے کمرے میں بھی نہیں آنے دیا دلہن کے، اور کہا کہ کیا مجھے تصویریں دکھائیں گی؟ کل جب آپ دلہن بنیں گی نا، میں کسی کو دیکھنے کے لیے کمرے میں بھی نہیں آنے دوں گی، کیونکہ آج یہ ان کی بہن ہے، کل تو میری بھابھی ہوں گی نا۔ وہ منہ بسور کر بول رہی تھی۔ وہ بدلے کی پوری تیاری کر کے بیٹھی تھی۔ اس کے انداز پر خداش مسکرا دیا۔ ہاں بالکل، اب یہ صرف تمہاری بھابھی ہوگی، تم میرے علاوہ کسی کو دیکھنے مت دینا۔ خداش نے پوری چھوٹ دے دی۔ آپ کو کیسے منع کر سکتی ہوں، آپ تو ان کے ہسبینڈ ہیں نا؟ وہ معصومیت سے بولی تو خداش دلکشی سے مسکرایا، جیسے خداش یہی تو سننا چاہتا تھا۔ ہاں یار، مجھے بھلا کس کی اجازت کی ضرورت ہے، میری تو ملکیت ہے۔ اس کے کندھے سے کندھا میس کرتا اسے کچھ باور کرواتے ہوئے بولا تو دیشم کا سر مزید جھک گیا۔ سب لوگ باری باری آ کر انہیں سلامی دے رہے تھے۔ وہ 2-3 عورتوں نے چہرہ دیکھنے کی ضد کی، لیکن خداش نے خود ہی انہیں منع کر دیا۔ خداش کے سامنے کہاں کسی کی چلتی تھی، وہ عورتیں خود ہی بار بار کہہ کر نیچے چلی گئی۔ وہ اپنی ضد پر اڑا رہا تھا، جبکہ دیشم بے وجہ ہی شرمندہ ہوتی جا رہی تھی۔ عجیب قسم کا آدمی تھا، مجال تھا جو کسی کی بھی سن لیتا۔ جبکہ 1.5 گز کا گھونگھٹ لٹکائے دیشم بری طرح تھک چکی تھی۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کب ختم ہوگا۔ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے اب اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ بابا، میں ابھی واپس نہیں آنا چاہتا، اور ویسے بھی وہاں آ کر کیا کروں میں؟ آپ کے گورے کی ریسوں میں حصہ لوں یا پھر کسی خاندانی دشمنی کا حصہ بن جاؤں؟ مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا، اور یہ ساری باتیں آپ کو میں بہت بار بتا چکا ہوں۔ میں یہاں بہت خوش ہوں، اور ویسے بھی اب میرا پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
احمر میری جان، تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ 2 سال ہو چکے ہیں، تمہارا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ بابا بے بسی سے بولے تھے۔ وہ بس اسی کے معاملے میں اتنے بے بس تھے۔ احمر سے انہیں بے حد محبت تھی۔ ان کا سب سے چھوٹا لاڈلا بیٹا جو ان کے لیے بہت عزیز تھا، ان سے بہت دور ہو چکا تھا، ان کے بے معنی اصولوں کی وجہ سے، اور وہ ان کے اصولوں کے خلاف تھا جو حویلی کے اندر ان کے 5 بیٹوں کے لیے بنے ہوئے تھے۔ 7 سال پہلے وہ پڑھائی کے سلسلے میں لندن آیا تھا، پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس میں شعور بھی آیا اور وہ صحیح غلط کی پہچان بھی سمجھ گیا۔ اسے اپنے باپ کے بنائے گئے اصول غلط لگنے لگے۔ بیچ میں 2 یا 3 بار جب وہ پاکستان گیا اور وہاں کے حالات سمجھے تو اسے یہی لگا کہ یہ سب کچھ اس کے لیے نہیں بنا، بہتر ہے کہ وہ ان چیزوں سے کنارہ کشی کر لے۔ وہاں رہ کر وہ اپنی ذات کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، ان سب چیزوں کو قبول کرنے کو وہ تیار نہیں تھا، اسی لیے تو ہمیشہ کے لیے لندن میں منتقل ہو گیا۔ اسے واپس جانا پسند نہیں تھا۔ شروع میں تو بابا نے اس کی ضد پر کچھ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ لندن میں ہی اس کے لیے ایک بہترین بزنس تیار کروا دیا، یہاں وہ اپنے کام پر دھیان دیتا تھا۔ لیکن اب بابا کو اس کی یاد ستانے لگی تھی۔ احمد سے دور رہنا ان کے لیے آسان ہرگز نہیں تھا۔ اب جب ان کی دو ہفتے اس سے بات نہ ہوتی تو وہ بے چین ہو کر اسے فون کرتے، اور اب تو ان کے بس ایک ہی ضد تھی کہ احمد واپس آ جائے۔ وہ اپنے کسی بچے کو خود سے دور نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب تو جیسے کہ ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ واپس آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بار بار ایک ہی بات کر کے بابا کو غصہ آنے لگا تو خدا حافظ کر کے اس نے فون بند کر دیا، اور وہ تقریباً 2 ہفتے وہ انہیں فون کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، جب تک بابا کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، جب تک وہ اس معاملے سے دور ہی رہنے والا تھا۔ وہ جانتا تھا بابا اتنے غصے میں کیوں ہیں۔ 2 ہفتے پہلے ہونے والی گھوڑے کی ریس میں ان کا سب سے قابل ترین بیٹا ساگر کاظمی ہار گیا تھا، اور یہ ہار اسے 8 سال کے بعد دیکھنے کو ملی تھی۔ 8 سال پہلے بابا جان خود اس گھوڑے کی ریس میں حصہ لیتے تھے، اور بہت کم ہی ہار ان کا مقدر بنتی تھی، لیکن ساگر پہلی بار ہارا تھا۔ وہ یقیناً بابا جان اس سے سخت خفا تھے۔ 2 دن پہلے اس کی ساگر سے بھی بات ہوئی تھی، وہ بھی کافی بے یقینی کی حالت میں تھا۔ وہ اب تک اس ہار کو سوچ رہا تھا۔ اس کا سوال بس یہی تھا کہ یہ ہار کیسے اس کا مقدر بنی۔ کہیں نہ کہیں کوئی بے ایمانی ضرور ہوئی تھی، ورنہ کبھی وہ ہار نہیں سکتا۔ یہ اس کا یقین تھا، اور اس یقین پر وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا ان فضول چیزوں کو چھوڑ کر اپنے کیریئر پر دھیان دے، اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، لیکن اس کی تو بس ایک ہی رٹ تھی کہ وہ ہارا کیسے۔ اس کے ساتھ بے ایمانی ہوئی ہے۔ وہ اسے کچھ بھی کہے بنا فون بند کر چکا تھا، اور آج بابا جان سے بات کر کے بھی اسے مایوسی ہوئی تھی۔ وہ فون بند کر کے انہی سوچوں میں مگن تھا جب اس کے چہرے پر 2 ننھے مگر ٹھنڈے ہاتھ آئے۔ یشی میری جان، تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہیں؟ وہ اگلے ہی لمحے اپنے 3 سالہ بیٹے کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سہلانے لگا۔ یقیناً وہ برف سے کھیل کر آ رہا تھا، اور اس وقت اس کی گود میں لیٹا وہ اسے الٹے سیدھے لاجک دے رہا تھا۔ ساری رسمیں ادا ہو چکی تھیں۔ اسے لا کر کمرے میں بٹھایا گیا۔
وہ اس کمرے میں پہلی بار تو نہیں آئی تھی، لیکن شادی سے پہلے اس کے کمرے کو ایک بار پھر سے تیار کروایا گیا تھا، اور بے شک اب یہ کمرہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ اس کمرے کی ایک ایک چیز خداش کے اعلیٰ ذوق کا پتہ دیتی تھی۔ سومیا اور دیدم کافی دیر اسے تنگ کرنے کے بعد اب اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ اس وقت وہ کمرے میں بالکل تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ فی الحال اس نے خداش کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ خداش کو لے کر اس کے دماغ میں اگر کچھ اچھی سوچ نہیں تھی تو برا بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنا دل پوری طرح صاف کر کے یہاں آئی تھی، ایک عام سی لڑکی کی طرح۔ اس نے بھی ہزار خواب سجائے تھے۔ اس وقت اس کے ذہن و دل میں خداش کے لیے کچھ بھی برا نہیں تھا۔ وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہی تھی پوری ایمانداری کے ساتھ۔ خداش اس کے لیے کیسا ہمسفر ثابت ہونے والا ہے یہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اپنی زندگی کو لے کر وہ آنے والے ہر بدلاؤ کو قبول کر چکی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، لیکن ایک چیز اس نے سوچ رکھی تھی، خداش اسے اجازت دے یا نہ دے، لیکن اپنی پڑھائی پر وہ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جو کہ ایک سرپرائز ہے۔ تو سرپرائز ایپیسوڈ آپ کے لیے۔ تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔